سمجھایا کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے روزگار کے مواقع دینے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے، اور باقی دنیا سے بھی موازنہ کر کے دیا. تو میں اس میں دو چیزیں کہوں گا. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے اپیل کروں گا. میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا. آپ نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے پاکستانیوں کو، ایک ایک پاکستانی کے پاس، کہ احتیاطی تدابیر کتنی اہم ہوتی ہیں، اور اس کی واضح اثر ہمیں نظر آتا ہے. گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کو جس طرح ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اس میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. ماسک پہنے ہوئے لوگ باہر بازار میں اگر آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ کل ہیلتھ منسٹری نے بائی دی وے اس کے اوپر ڈائریکٹو بھی ایشو کر دیا ہے. پہلے وہ ایک گائیڈنس تھی، اب وہ بازار میں اگر آپ جائیں، ایئرپورٹ میں جائیں، اس قسم کے ایک ہجوم والی جگہ میں جائیں تو ماسک پہننا مینڈیٹری بھی کر دیا ہے. تو اس قسم کے پیغامات، مصافحہ نہیں کرنا، گلے نہیں ملنا، اور وہ نظر آتا ہے. تو بڑا آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا کہ بڑے مؤثر طریقے سے پیغام پہنچایا. لیکن پہلے دن سے جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اور جو ہماری پالیسی کا آپ کہہ لیں کارنر سٹون ہے، وہ ہے کہ توازن ہم نے رکھنا ہے. ہم نے جو لوگ اس مشکل وقت کے اندر ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے میرے جیسے لوگوں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس، ہم لوگوں جیسے، ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، تو اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت آپ ایک اہم قوم کے لیے ایک خدمت کر رہے ہیں کہ مستقل ان کو آگاہی ہوتی ہے کتنے کیسز ہو گئے، کتنے اموات ہو گئیں، کس طریقے سے وبا پھیل رہی ہے، ہسپتالوں کے کیا حالات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں تاکہ ہم سب کے ذہن میں پوری تصویر ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے بھی کر سکیں اور فیصلے سمجھ بھی سکیں کہ وہ کیوں کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ جن کا نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے نہ جن کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ غریب، وہ جس مشکل کے اندر ہے، جو لاک ڈاؤن سے اس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، وہ بھی اگر آپ عوام تک پہنچائیں گے تو وہ بھی ایک قوم کی خدمت ہوگی، تاکہ ہمارے سامنے ایک پوری تصویر سامنے آ جائے کہ کیا حالات ہیں اور کیوں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ میں قوم کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ مربوط حکمت عملی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کے پاس ہم رجوع کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی کرم کیا ہے. جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ صرف اس وقت ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل کرتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں، جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ بند رکھنا جو ہے ملک کو وہ ناممکن ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم صرف ملک کھول لیں. ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹیسٹ تشخیص کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کو بڑھایا چلا جا رہا ہے. میں ابھی بھی اس سے مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہوں، لیکن 26 گنا بلکہ 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے مارچ کے وسط میں ہماری جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی اور جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور آج جتنے ہو رہے ہیں. 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بھی مزید کرنا ہے. لیبارٹریز 2 تھیں صرف، آج 70 کام کر رہی ہیں جو کورونا کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے NDMA نے بہت زبردست کام کیا ہے. سرجیکل ماسک، N95 ماسک، وینٹیلیٹرز اور جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے اس کی سپلائی ارینج کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کمی محسوس نہیں ہوئی. شروع میں کچھ مشکلات آ رہی تھیں، صوبائی حکومت تک جا رہا تھا سامان لیکن وہ ہسپتال نہیں پہنچ رہا تھا، پھر ہسپتال ڈائریکٹ دینا شروع کیا. اس کے بعد یہ مشکل نظر آنی شروع کی ہسپتال میں ہے لیکن ڈاکٹرز کو نہیں مل رہا یا میڈیکل سٹاف کو نہیں مل رہا. ڈاکٹر ظفر مرزا اس کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے. وہ پہلو جو ہے اس کو بھی ہم سٹرینتھن کرتے چلے گئے ہیں، اور آج جیسے وزیر اعظم نے کہا آج ہم نے بڑا تفصیلی صبح جائزہ لیا اور الحمدللہ جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہم اگلے 6 ہفتے کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی انشاءاللہ تعالیٰ صورتحال نہیں پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ ہمارے ہسپتالوں کا نظام جو ہے وہ ہمیں مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے یا اتنا دباؤ ان کے اوپر آئے کہ جو ہمارے ہسپتال پھر اس کے مقابلہ نہ کر سکیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور اس کی شرط وہ ہے جو وزیر اعظم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے وہ احتیاطی تدابیر جو آپ کو ڈاکٹر صاحبان نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں. اور خصوصی طور پہ
بہت سارے کاروباری لوگوں نے ہم سے درخواست کی اور وہ ہمیشہ ہمیں بار بار کہتے بھی تھے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم پوری انتظام کے ساتھ اور ایس او پیز ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان پہ عمل ہوگا. اور جب آسانی پیدا کی گئی ہے، مجھے پتا ہے کہ شروع میں 2-3 دن بہت زیادہ خبریں آئیں، سب سے زیادہ ہجوم والے علاقے بھی دکھائے گئے اور ایسے ہم نے مناظر دیکھے جو صحت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے، دن بدن بہتری بھی آتی جا رہی ہے اور کئی ایسے کاروبار ایسے ہیں جہاں پر بڑے اچھے طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے جو گاہک وہاں پہ آ رہے ہیں، جو خریدار آ رہے ہیں، ان کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. تو یہ شرط ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوتی رہے گی، اس کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا جو سلسلہ بتایا تھا، اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. آج سے کوئی 8-10 دن پہلے یہ نظام ہم نے اس کو کام کرنا شروع کیا تھا اور آج سے 2-3 دن پہلے تک، آج تک کہ میرے پاس نہیں ہے اعداد و شمار، لیکن 2-3 دن پہلے تک پاکستان میں مختلف علاقوں میں 500 سے زائد ایسے مقامی ایکشنز تھے جہاں پہ لاک ڈاؤن کیا گیا، کہیں پر ایک گلی کو بند کیا گیا، کہیں پہ چند گلیوں کو بند کیا گیا، تاکہ بجائے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو بند کر دیا جائے. وہ ٹیکنالوجی میں نے اتوار کو اس کا مظاہرہ بھی آپ کو کروایا تھا، وہ لیٹسٹ ڈیٹا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لاک ان کرتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ کیسز آ رہے ہیں. پھر ہماری جو زمینی ٹیمز ہیں وہ وہاں پر جاتی ہیں اور تجزیہ کر کے پھر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. تو وہ کام بھی ہمارا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک اور نیا جو ہم نے پہلو اس کے اندر اضافہ جو ہوا ہے وہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے جس طریقے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور وزیر اعظم خاص طور پہ اس بات کے اوپر تاکید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے اوپر پولیس آپریشن نہیں کرنا، ڈنڈے نہیں برسانے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں ڈالنا. اگر آپ ان تک پیغام پہنچا دیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ان کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے، تو وہ خود بخود سب سے مؤثر طریقہ ہی وہی ہے. تو اس کے لیے ملک میں جو کمیونٹی موبلائزیشن کی سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہیں، وہ تنظیمیں جو ان کا سب سے زیادہ زمین پہ رابطہ ہے، جو ہمارا رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، اس کے پورے نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے ساتھ اب وہ تقریباً پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن کا کام، یعنی زمین پر جو مقامی کمیونٹیز ہیں ان تک پہنچنے کا کام شروع ہو گیا ہے اور ہزاروں یونین کاؤنسلز ہیں جہاں تک یہ پیغام اب پہنچ رہا ہے. تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے بھی کرتی جا رہی ہے. کچھ مشکل فیصلے بھی ہیں، کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جس میں تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. دنیا کے بہترین ذہن جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ ایپیڈیمولوجسٹ ہوں، وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس ہوں، ان سب کی مدد سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کے اوپر اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کی حکومت سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ سچ بول رہی ہے. جو بھی حقیقت سامنے آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جہاں پہ وہ ہمارے اندازے جو ہیں وہ درست ثابت نہ ہو رہے ہوں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کرم کی، ایسی صورتحال نہیں آئی، نہ انشاءاللہ آگے آئے گی. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں، ہم بھی جاری رکھیں گے، محنت بھی جاری رہے گی. شکریہ اسد. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ صرف ایک اوور ویو دے دیں کہ جو کرونا کی وجہ سے دنیا میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں ہیلتھ وائز، اور پاکستان کے اندر ہمارے اوپر جو ویسے چیلنجز تھے اور بیماریوں کے، تو آپ پلیز لوگوں کو بتائیں. شکریہ خان صاحب. میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی بیماریاں